السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے بیٹے کے انتقال کو آج تیسرا دن تھا، لیکن میں دیکھ رہی تھی میری بہو نے ایک آنسو تک نہیں بہایا تھا۔ یہ وہی تھی جو کہتی تھی میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میرے بیٹے کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار تھی، لیکن اس کے مرتے ہی اس کے چہرے پر کوئی دکھ نہیں تھا، اور یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی موت کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس سب کا قصوروار اپنی بہو کو ٹھہراتی تھی۔ وہ جتنی بھی میرے بیٹے سے محبت کرتی تھی، لیکن اکثر ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں میری بیٹی آئی اور مجھے کہنے لگی، اماں، بھابھی نے اتنے دنوں سے کھانا بھی نہیں کھایا، کچھ بول بھی نہیں رہی، لگتا ہے انہیں بھائی کی موت کا بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے۔ میں نے غصے میں کہا، مجھے تو نہیں لگتا اسے کوئی بھی صدمہ پہنچاؤ، دیکھو تو صحیح، ایک آنکھ سے آنسو تک نہیں نکلا۔ میری بیٹی کہنے لگی، اماں کیا ہو گیا ہے؟ آپ جانتی ہیں وہ بھائی سے کتنی زیادہ محبت کرتی تھی، اور آپ کہہ رہی ہیں انہیں بھائی کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ میری بیٹی مجھے ہی باتیں سنا کر اپنی بھابھی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی، میری بیٹی نے کبھی ہماری سائیڈ لینی ہوتی بھی تھی تو وہ نہیں لیتی تھی، جیسے ہم سب تو اس کے دشمن تھے۔ میرے بیٹے کے انتقال کے بعد گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے میری بہو کہنے لگی وہ جاب کر لیتی ہے۔ میں اس بات کے خلاف تھی کہ وہ جاب کر لے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگی، میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی، پہلے ہی میں نے بہت زیادہ گھٹ گھٹ کر زندگی کو چاہا ہے، اب میں کھل کر جینا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر مجھے غصہ آ گیا تھا، کیا میرے بیٹے نے کبھی اس پر کوئی پابندی لگائی تھی جو ایسی باتیں کر رہی تھی؟ کبھی کبھی تو مجھے شک ہوتا تھا کہ اس نے ہی میرے بیٹے کے ساتھ کچھ کیا ہے، جس کی وجہ سے اسے میرے بیٹے کے مرنے کا ذرا بھی دکھ نہیں ہوا۔ میری بہو اپنی ایک فائل اٹھاتی اور نہ جانے کہاں چلی جاتی، مجھے تو وہ کسی بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے مجھ سے زیادہ نفرت تھی۔ آج بھی رات تک وہ گھر واپس آئی، میں نے اسے بہت باتیں سنا دیں۔ ایک تو ایسا تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا دن بھر گھر سے باہر رہنے کا۔ ابھی تو تمہارے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو ہماری ابھی سے تم اتنی زیادہ آوارہ ہو گئی ہو، مجھ سے تو کچھ پوچھنا گوارا بھی نہیں کرتی۔ وہ میری باتیں خاموشی سے سنتی رہی، لیکن مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اچھا، وہ آئی تو بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، مجھے کہنے لگی، مجھے ایک اسکول میں بہت اچھی نوکری مل گئی ہے اور میں اب ٹیچنگ کروں گی۔ میں نے اسے بہت زیادہ منع کیا، اتنا کچھ میں کر دوں گی لیکن تم نوکری نہ کرو، لیکن وہ میری بات کہاں سننے والی تھی۔ ابھی اس کے شوہر کو فوت ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا، اس کی عدت بھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اس نے گھر سے باہر نکلنا بھی شروع کر دیا تھا۔ انہی دنوں اچانک سے اس کی بہت زیادہ طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ میں اسے پوچھتی لیکن وہ کچھ نہ بتاتی۔ میں جب ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہتی، میرے ساتھ کہیں جانے کو بھی تیار نہیں ہوتی، کہتی میں بس ٹھیک ہوں۔ لیکن ایک دن میری بیٹی نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا، کیونکہ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے اسے منع کر دیا، تم جاب پر نہ جایا کر، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، میں جو کچھ کر رہی ہوں اپنے آنے والے بچے کے لیے کر رہی ہوں اور مجھے کرنے دیں۔ میں نہیں چاہتی وہ بھی میری طرح ساری زندگی محرومی میں گزارے اور آخر میں لوگوں کا سہارا تلاش شروع کر دے۔ وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی اس کا ماضی کیسا تھا، لیکن میں نے کبھی اسے محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ یتیم ہے یا اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج اس نے احساس کروا دیا تھا کہ اس نے ہمیشہ ہی ہمیں انجان ہی سمجھا تھا، جس کی وجہ سے کبھی وہ ہمارے درمیان گھل مل نہ سکی، میرے بیٹے سے محبت کر کے بھی اس کے ساتھ خوش نہ رہ سکی۔ ایک دن یوں ہی اچانک سے میں اس کے پیچھے اسکول چلی گئی جہاں وہ نوکری کرتی تھی، لیکن اسکول سے وہ کہیں چلی جاتی تھی اور مجھے معلوم کرنا تھا کہ اگر وہ کہیں جاتی ہے۔ اس دن جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی، وہ تو پرنسپل کے گھر۔ میرا نام روبینہ ہے، میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے بیٹے اور بیٹی کو پالا، انہیں پڑھایا لکھایا۔ پہلے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، لیکن میرا بیٹا کہتا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ لڑکی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کرے گا۔ میری تو سب سے بڑی خواہش تھی اپنی بیٹی کی شادی کرنا، لیکن نہ جانے وہ لڑکی کیوں نہیں مان رہی تھی۔ میرا بیٹا مجھے کہتا کوئی شادی کرے گا تو بس اس لڑکی سے ہی کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ میں نے اسے کہا، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، میں تمہیں شادی کرتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، فکر نہ کریں،
میں اس لڑکی کو منا لوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو جاتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا وہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے اور اس نے کہاں سے پسند کر لیا ہے اس لڑکی کو۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ اس لڑکی نے ہی میرے بیٹے پر ڈورے ڈالے ہوں گے، جس کی وجہ سے میرا بیٹا اس کے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہے۔ آخر ایک دن میرا بیٹا کہنے لگا، اماں وہ لڑکی مان گئی اور ہمیں اب اسی سے شادی کروں گا۔ میں اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ فائنل کرائی، کیونکہ وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی اور اس کی نانی اس لڑکی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن مجھے وہ لڑکی پہلے خوش نہیں لگتی تھی۔ جب میں اس کی منگنی کر کے آئی تو کہنے لگی، میں بہت خوش ہوں، مجھے بھی آپ کے بیٹے سے محبت ہے۔ میں بھی خوش تھی کیونکہ وہ مجھے بہت اچھی لڑکی لگی۔ چند ہی دنوں میں نے دونوں کی شادی کر دی، وہ بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی۔ میں نے اسے پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا کہ اس گھر میں زیادہ تر میری بات سنی جاتی ہے، لیکن اس نے میری اس بات پر مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، آپ بڑی ہیں، آپ کا ہی حکم اس گھر میں چلنا چاہیے۔ وقت گزرنے لگ گیا تھا، میں دیکھ رہی تھی وہ میرے بیٹے سے بہت زیادہ محبت تو کرتی تھی، لیکن شاید یہ ایسا لگتا تھا کہ محبت میرے سامنے دکھاوا ہوتا ہے۔ میرا بیٹا ہی مجھے پریشان دکھائی دیتا تھا۔ میں جب اس سے پوچھتی تو اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہو، وہ ہلکا سا مسکرا دیتا اور کہہ دیتا، اب ٹھیک ہی کہتی تھی، زبردستی رشتے نہیں بنائے جاتے۔ میں اس سے پوچھتی، کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ لیکن وہ کہہ دیتا، ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو اتنی ضد کر کے اپنی پسند سے اس کے ساتھ شادی کی ہے، پھر بھلا میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ ایک دن میں نے دیکھا رات کے 12 بج رہے تھے، میرا بیٹا کمرے سے نکلا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ جانے وہ کہاں جا رہا تھا۔ رات کے اس پہر میں نے اسے بلایا، لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی اور آگے کی طرف چلا گیا۔ میں اپنی بہو کے کمرے میں گئی، دیکھا وہ بھی رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ میرا بیٹا اتنی پریشانی میں کیوں گیا ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا، اتنا تو مجھے پتہ چل گیا تھا، مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، میں بڑی ہوں، مجھے بتانا چاہیے، تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، بس ہمارا چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس دن کے بعد میں اپنی بہو اور بیٹے کو الگ الگ دیکھنے لگ گئی تھی۔ دونوں ہی پریشان تھے، مجھے کچھ نہیں بتاتے تھے، لیکن الگ الگ رہتے تھے۔ ایک رات میرے بیٹے کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا میری بہو بہت زیادہ رو رہی تھی اور میرے بیٹے کے ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہم جب ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا ان کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ بتایا۔ اگر مجھے تب پتہ چلا جب میرے بیٹے کی سانسیں تھم چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا انہیں کینسر تھا اور یہ بات میرے سر پر آسمان کی طرح گری تھی۔ مجھے اپنی بہو پر غصہ آیا تھا جس نے مجھے یہ بات تک نہیں بتائی تھی۔ میرا بیٹا کس اذیت سے گزر رہا ہے۔ میں بیٹے کے انتقال کے بعد میں تو بالکل ہی بے جان ہو گئی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا میں جینے کی وجہ ہی ختم ہو گئی ہے۔ میری بیٹی مجھے حوصلہ دیتی ہے اور سمجھاتی ہے، اماں آپ کے پاس بھائی کی محبت تو ہے، اس کی بیوی تو ہے۔ پھر جب ہمیں پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے تو اس وقت ہم بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ میں ہر وقت بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اوپر سے اس نے جاب بھی شروع کر دی تھی۔ مجھے یہ بات ہر وقت پریشان کرتی تھی، وہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ اب تو وہ اکثر اسکول سے بھی بہت دیر سے آتی تھی۔ جب میں اسے کچھ کہتی تو تم اسکول سے کتنا لیٹ کیوں آتی ہو، تو مجھے کہتی میں اوور ٹائم لگاتی ہوں، ہاں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں، اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ میں اسے کہتی ویسے تمہاری طبیعت بہت خراب ہو جائے گی، اتنی لیٹ مت آئے گا، لیکن وہ میری بات کہاں سنتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اسے سمجھانے کا کہا، لیکن میرے بیٹی نے کہہ دیا اس کی مرضی کرنے دے، اگر آپ کہیں گی تو وہ پریشان ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ پریشان ہو اور اس کے بچے کی صحت پر اثر پڑے۔ آج کل محلے والی میری بہو کے بارے میں عجیب باتیں کر رہے تھے، کوئی کچھ کہتی تو کوئی کچھ کہتے، اکثر یہ کہتی کہ اس کے پرنسپل کے ساتھ کوئی چکر ہے جس کی وجہ سے وہ لیٹ آتی ہے۔ اب میں جاننا چاہ رہی تھی میرا بہت زیادہ تجسس ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بہو اتنی دیر کیوں آتی ہے۔ آج میں اس کے پیچھے اسکول گئی، چھٹی کے وقت مجھے پتہ چلا کہ وہ ابھی اسکول میں ہی ہے، لیکن وہ کافی وقت بعد اسکول سے باہر نکلی اور میں اس پرنسپل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے بھی وہاں سے ایک رکشہ پکڑا اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے میں پرنسپل کے گھر تک پہنچی اور پھر وہ بھی پرنسپل کے گھر میں چلے گی۔ کافی وقت بعد میں پرنسپل کے گھر میں داخل ہوئی۔ مجھے اب اس پر شک ہونے لگ گیا تھا، کیونکہ محلے والوں نے جتنی اس کے بارے میں باتیں کی تھی، شک کیا، اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا اس کا پرنسپل کے ساتھ کوئی چکر ہے، کیونکہ آج تک اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ کوئی گھر وغیرہ جاتی ہے۔ آج اگر خود بتاتی تو مجھے نہیں پتہ چلنا تھا، اور وہ میرے بیٹے کے مرنے کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں پرنسپل کے گھر میں داخل ہوئی، میں نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو کچھ میں سوچ رہی تھی سب کچھ اس کے مترادف تھا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ نہ جانے یہاں پر ان سے کیا کرنے آئی ہے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا تھا میں جو کچھ سوچ رہی تھی وہ سب غلط تھا، کیونکہ سامنے میری بہو بیٹھی کچھ فائلز دیکھ رہی تھی اور کچھ مسلسل لکھے جا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اچانک سے اس نے پینسل وہیں رکھ دی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ پرنسپل وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے کہا اور سامنے چائے والا کپ رکھا، لیکن مجھے دیکھے جا رہی تھی۔
कोई भी मेरी तरफ सवाल नहीं किया। मुस्कुरा कर प्रिंसिपल ने कहा, आप कब आई हैं? शायद आप अपनी बहू को लेने आई हैं। मैं ज़्यादा परेशान थी कि आप इसकी वजह से उसके बाद सुनकर मेरी मुस्कुरा दी और कहा, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इस वजह से मैं खुद ही लेने आ गई। उसे लेकर घर आते ही वही बुरी तरह से रोने लगी। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, आपने मुझ पर शक किया है ना, जिसकी वजह से आप मेरे पीछे आई हैं। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं खुद शर्मिंदा हो गई थी। उसने जब मुझसे ये सवाल किया, कहने लगी, जानती हैं आप मैंने कितनी आपके बेटे से मोहब्बत की है। मुझे छोड़ कर चला गया, मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ, अब सोच भी नहीं सकती। डॉक्टर से मुझे मना किया है, आपने कोई परेशानी नहीं लेनी, ख़ुद को रिलैक्स रखना है, वरना आपके बेटे की जान भी जा सकती है। और मैं नहीं चाहती मैं अपनी मोहब्बत की आखिरी निशानी भी खो दूँ। मैं जानती हूँ मेरा आप लोगों के साथ रवैया ठीक नहीं था, लेकिन मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये बात मुझे इसके बारे में मालूम हुई है, वरना उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी, मुझे ज़बरदस्ती शादी के लिए मनाया था। इसकी वजह से कभी भी मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकती थी। ज़बरदस्ती ख़ुद को उसके साथ खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन इसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ मुझे सच में उससे बहुत मोहब्बत हो गई थी। अब मैं अपनी जॉब कर रही थी, जिसके बाद मैं ओवर टाइम लगा रही थी, जिसमें ऑनलाइन काम होता है, और मैं अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए पैसे जमा कर रही थी। लेकिन आपने मुझ पर शक किया। मैंने इसे एकदम से सीने से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? बस गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने इसके सामने हाथ जोड़ दिए, उसने भी मुझे माफ़ कर दिया। इसके बाद खुदा ने उसे एक बेटा दिया। मुझे अपने बेटे का गम याद रहा, लेकिन अपने पोते को देखकर मुझे कुछ सुकून सा मिलने लग गया था। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए।